بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر نبی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کی بادشاہت بھی دی، جنات کی بادشاہت بھی دی، ساری کی ساری مخلوقات کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری دنیا کے اوپر بادشاہت دی، ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر بھی ان کو بادشاہت دی تھی، ہواؤں کے اوپر بھی ان کو بادشاہت دی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری مخلوق کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے میں کھانا تیار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان، تو میری مخلوق کی ضیافت نہیں کر سکتا، تو مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے رکھی تھی جنات کے اوپر بھی، ہر مخلوق کے اوپر بھی، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نہیں اللہ، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایسے ایسے جن تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جس طرح کہ وہ واقعہ بھی ہے نا بلقیس والا، قال عفریت من الجن انا آتیک۔ عفریت جن تھا، اس نے کہا کہ میں تخت لے کر آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، اتنی طاقت جنات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کر لیں ضیافت، انتظام کر لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو، انسانوں کو حکم دیا دسترخوان سجایا جائے، دسترخوان سجایا جائے، سمندر کے کنارے سجایا جائے۔ دسترخوان لگنا شروع ہو گیا۔ 6 مہینے تک حضرت سلیمان علیہ السلام دسترخوان لگا رہے ہیں سمندر کے کنارے، تاکہ خشکی کی مخلوق بھی کھا لے اور پانی کی مخلوق بھی ضیافت آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھا سکے۔ تو اس لیے سمندر کے کنارے دسترخوان لگایا۔ 6 مہینے تک دسترخوان، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی جن ایک پلک جھپکنے میں اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، تو کتنا بڑا دسترخوان ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی، اتنا بڑا دسترخوان ہوگا۔ جب سارا کا سارا انتظام ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو حکم دے، اپنی مخلوق کو حکم دے کہ آئے میری ضیافت تناول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، حوت، ایک مچھلی کو حکم دیا، ایک مچھلی آئی اور سمندر سے آگے اس نے منہ باہر نکالا، یوں کر کے ایک سڑکا لگایا اندر، اور یوں کر کے سارا کا سارا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان مچھلی کے پیٹ میں۔ دوبارہ منہ کھول کے کھڑی ہو گئے، مجھے اور دو، مجھے اور دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اور تو نہیں ہے، شکایت کی، میرا رب مجھے دن میں 3 مرتبہ ایسے لقمے کھلاتا ہے، تو نے مجھے آج بھوکا رکھا، اے سلیمان تو نے مجھے آج بھوکا رکھا، مجھے صرف ایک ہی لقمہ دیا۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کس طرح وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ نے تو یہ ایک مچھلی تھی، ایسی نہ جانے کتنی مچھلیاں ہوں گی جن کو میرا رب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہوں گی، اور کتنی زیادہ مخلوقات ہیں جن کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اور ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سمجھا رہی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھا رہے ہیں، ان الرزق یطلب عبدہ کما یطلب اجلہ، کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ یہ انسان پھر بھی نہیں سمجھتا، یہ پھر بھی مارا پھر رہا ہے۔ ایک تو یہ چھوٹا سا انسان، پھر چھوٹا سا پیٹ لے کر، یہ پیٹ بھی اس کا نہیں بھرتا، اس کو بھرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، نہیں دیکھ رہا کہ حلال ہے یا حرام ہے،
نہیں دیکھ رہا کہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز ہے، نہیں دیکھ رہا پاکیزہ ہے یا ناپاک ہے، بس آنے دو، یہ پیٹ تو کبھی بھرے گا ہی نہیں، یہ پیٹ تو کبھی بھرے گا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا ہے اس طرح کمانے والے بن جاؤ، اس طرح رزق حاصل کرنے والے بن جاؤ، اس طرح بزنس کرنے والے بن جاؤ۔ پھر دیکھو کس طرح معاشرے کی یہ جو پراگندا فضا جو ہم نے بنا رکھی ہے، خیانت کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ، یہ جو فضا ہم نے پراگندا کر رکھی ہے، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو صاف کرتے ہیں، اور کس طرح پھر اس کے ذریعے سے بیماریاں بھی ساری کی ساری ختم ہوتی ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح ذرا میرا اللہ کس طرح نظام تبدیل کرتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں واضح ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، میرے بندو تم دل کے اندر تڑپ رکھو پہلے، پھر میں احوال تبدیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔